آج شوال کی 30 تاریخ ہے 1434 اور سپتمبر کی 7 تاریخ ہے 2013، اور آج ہم سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب، صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ ساری چیزیں، ساری پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکار بھی جو ایسے شکاری جانور پکڑ کر لائیں جنہیں تم نے سدھا رکھا ہو، جنہیں تم نے شکار کے وہی طریقے سکھائے ہوں جو اللہ نے تمہیں بتائے ہیں، چنانچہ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو، البتہ چھوڑتے وقت ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حضرات، سورہ مائدہ شروع ہی ہوتا ہے اوفو بالعقود کے بعد اسی حکم سے کہ کچھ چیزیں تمہارے لیے جانوروں میں حرام کی گئی ہیں۔ حرمت علیکم، یہ بات بتائی گئی پہلی ہی آیت میں، اس سے پہلے کی آیت میں حرمت علیکم سے گفتگو اصل میں شروع ہو رہی تھی، اور پہلی آیت جو ہے اس میں احل لکم سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اس پہ غور کیجئے گا ذرا۔ یہاں سوال یہ کیا جا رہا ہے یسألونک ماذا احل لهم، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں ہو یا کسی بھی مسئلے میں، دو چیزیں، یا تو کوئی چیز حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے پہلی آیت میں اور تیسری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ احل لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے جانوروں میں جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں، الا ما یتلی علیکم، علاوہ ان جانوروں کے جو بعد میں تم کو جن کی فہرست پڑھ کر سنائی جائے گی۔ تو جنرلی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ تمہارے لیے عمومی طور پر تمام جانور جو چوپائے ہیں وہ حلال ہیں، الا کر کے اس کے بعد پھر استثناء کیا گیا تھا۔ ما یتلی علیکم، تمہیں پڑھ کر وہ فہرست بتائی جائے گی، وہ فہرست تیسری آیت میں بیان کی گئی، اور وہ جو فہرست بیان کی گئی تو وہ حرمت علیکم سے شروع ہوئی۔ تو دیکھیں وہاں کیا ہے، تمہارے لیے حلال کیا گیا، اس آیت میں کیا ہے، حرام کیا گیا۔ اس کے بعد اب یہ چوتھی آیت پھر آتی ہے
اس میں ایک سوال آتا ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ پھر ہمارے لیے حلال کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حلال کیا ہے کا سوال ہے یہ جو کیا گیا یہ مزید تشریح کے لیے اس بات کی کہ جو پہلے کہا گیا یعنی کہا جا چکا تھا کہ تمہارے لیے چیزیں حلال کی گئی ہیں، اس میں کچھ مزید توضیح چاہیے لوگوں کو. تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ تمہارے لیے کیا چیز حلال ہے، قل احل لکم الطیبات، بہت پیارا جواب دیا ہے قرآن نے، بہت پیارا جواب ہے. اور یہ بس یہ جواب اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں جب ایک سوال ہوتا ہے تو اس کا ایک جواب جو بھی ہو، انہوں نے پوچھا کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہم نے 2 آیتوں کا حوالہ دیا، آیت نمبر 1 آیت نمبر 3، وہاں احل لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں جانوروں میں وہ جانور حلال کیے گئے ہیں جو بہیمۃ الانعام ہیں، کہ جو چوپائے ہیں، یعنی مخصوص کیا یہ چیزیں حلال ہیں، نام لیا، تخصیص کی. اسی طرح جب حرمت بیان کی تو وہاں بھی تخصیص کی گئی ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں. اب پھر ایک سوال پیدا ہو گیا کہ ٹھیک ہے وہاں تو وہ حلال چیزیں بیان کی گئی تھیں، لیکن اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے کہ شکار کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں ایک شبہ پیدا ہوا کہ اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس میں شکار کا ذکر نہیں ہے کہ شکار سے، شکاری جانوروں کے ذریعے سے جو شکار کیا جائے ان کا کیا حکم ہے، مخصوصاً وہ جانور کے جو شکاری کتوں کے ذریعے سے پکڑے جاتے تھے، اس شکار کا کیا حکم ہے. تو گویا کہ ایک تخصیص پھر ہمارے لیے کیا حلال ہے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے لیے حرام کی ایک فہرست بیان کر دی گئی، ایسی ہمارے لیے حلال کی بھی ایک فہرست بیان کر دی جائے تاکہ آئندہ کوئی شبہ ہی پیدا نہ ہو کہ کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے. تو قرآن کی بلاغت یہ ہے کہ حرام کی فہرست تو بیان کر دی ہے، مگر جب حلال کی بات آئی اور پوچھ رہے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، اب اس کی فہرست کون بیان کرے اور کیسے بیان کی جائے اس کی فہرست. اس لیے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کو تم احصا کر ہی نہیں سکتے، بے شمار نعمتیں. اب اس بے شمار کو شمار کون کرے؟ اللہ تو جانتا ہے ان کا شمار، لیکن ہم کو کیسے بتایا، ہم کیسے اس کو حفظ کر سکتے ہیں، اور کیا ہمارے لیے واقعی ضروری ہے اتنی لمبی فہرست؟ تو اللہ نے ایک چھوٹے سے جملے میں اس کا جواب دے دیا. قل احل لکم الطیبات، آپ ان سے کہہ دیں کہ ایک جنرل فارمولہ یاد رکھو، ایک قاعدہ کلیہ ہے، جتنی چیزیں طیبات میں شامل ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. طیب جو بھی چیز طیب ہے، پاکیزہ ہے، وہ حلال ہے. اب پاکیزہ کتنی چیزیں ہیں ان کی تعداد نہیں ہے، آپ فقہ میں پاکیزہ چیزوں کی تعداد آپ کو نہیں ملے گی، مطہرات کی ملے گی، لیکن جو چیزیں طاہر ہیں ان کی نہیں ملے گی، اس لیے کہ کوئی عدد ہی نہیں ہے ان کا. نعمتیں ہیں لا تحصوها، لیکن نجاسات کی ہے، نجاسات بس 10 ہیں، 10 چیزیں نجس ہیں. تو جو چیزیں نجس ہیں وہ معلوم ہیں، جو چیزیں پاک ہیں ان کی حد کسی کو نہیں معلوم. تو اسی لیے کہا ایک جنرل فارمولہ دے دیا کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات کو حلال کر دیا گیا ہے. اچھا، اس قاعدے کلیہ سے چونکہ
فقہی مسائل کی بنیاد، یعنی ایک مجتہد جو ہے وہ فقہ کہاں سے حاصل کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا جو سورس ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور اس کے بعد پھر ثانوی جو ہے وہ اجماع اور عقل ہے، لیکن بنیادی طور پر قرآن اور حدیث ہے۔ تو جو چیز قرآن میں مل جائے تو وہ حدیث کی طرف نہیں جاتے، جو حدیث میں مل جائے پھر وہ عقل کی طرف نہیں جاتے، جو ہے اجماع کی طرف نہیں جاتے، اجماع میں مل جائے تو عقل کی طرف نہیں جاتے۔ قرآن بنیاد ہے فقہ کی، اور اس کے لیے اصول فقہ مرتب کیے گئے ہیں۔ پھر اصول فقہ ہی سے مماثل اصول فقہ سے تھوڑا سا جدا ہے، ساتھ میں بھی ہے قواعد، فقہی قواعد۔ یہ قواعد فقہیہ جو ہیں، یعنی قاعدے، فارمولے، جن کی بنیاد کے اوپر آپ مسائل شریعت کو سمجھ سکتے ہیں، وہ قاعدے کہاں سے حاصل کیے گئے؟ وہ بھی قرآن اور حدیث سے حاصل کیے گئے۔ ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے، دیکھ اتنا آسان قاعدہ ہے، ہماری عام زندگی میں بھی کام آتا ہے، کہ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام۔ ہر چیز حلال ہے جب تک تمہیں معلوم نہ ہو جائے کہ یہ حرام ہے۔ تو جرنلائز کیا کس چیز کو؟ حلال کو، اور تخصیص کس چیز میں ہے؟ حرام میں۔ تو حرام کوئی چیز نہیں ہے جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کہ یہ حرام ہے، اور حرام بھی کیسے ہم کو معلوم ہوگا کہ حرام ہے؟ حرام کا مطلب ہے کہ منع ہے، نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کس نے کہا؟ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مت کرو۔ تو جب تک ہمیں حکم خدا معلوم نہ ہو کہ یہ اس کے بارے میں حکم خدا ہے کہ یہ حرام ہے، اس وقت تک ہمارے لیے حلال ہے۔ جہل کی بنا پر حلال نہیں ہوگی کوئی چیز، یعنی کہ جہل ہے ہمارا، نہیں، کوئی اس کے بارے میں حکم شریعت ہے ہی نہیں۔ تحقیق کے بعد بھی ہمیں پتہ چلا کہ فلاں ایک پھل ہے، مثلا آج کل ایک نئے نئے پھل آپ دیکھتے ہیں، فلاں پھل ہے، اس کو ہم نے دیکھا ہے حلال ہے حرام ہے، فلاں چیز ہے حلال ہے حرام ہے۔ اب اس کے لیے آپ تلاش کیجئے شریعت میں احکام کیا ہیں، ملا ہی نہیں آپ کو کوئی حکم۔ جب ملا ہی نہیں، جب پتہ ہی نہیں کہ حرام ہے، تو پھر یہ حلال ہے۔ تو قاعدے کو لیا کہ کیوں؟ اس لیے کہ احلت لکم الطیبات، اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں وہ طیب پیدا کی ہیں۔ اللہ طیب پیدا کرتا، نجس پیدا نہیں کرتا۔ نجس یا خبیث کوئی چیز بنتی ہے کس چیز سے؟ حکم خدا سے، کہ بھئی یہ چیز نہ کرو، وہ چیز خبیث ہے، یہ کرو، یہ چیز طیب ہے، اور اگر نہ بھی کہے کہ یہ کرو تو وہ طیب ہے۔ یعنی خدا اگر نہ بھی کہے کہ یہ، یعنی واجب نہیں ہے مثلا کوئی چیز، پھر بھی طیب ہے۔ انلیس خدا کہہ دے کہ نہ کرو تو پھر وہ خبیث ہو جاتی ہے۔ تو لفظ طیب کے اوپر ذرا ہم بات کریں کہ وہ کیوں اللہ نے استعمال کیا۔ طیب کہتے ہیں پاک چیز کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس شے کو بھی کہتے ہیں کہ جسے انسانی طبیعت اور مزاج قبول کرے، جس کی طرف انسانی طبیعت مائل ہو، وہ ہے طیب۔ اور جس سے انسان نفرت کرے فطری طور پر، کسی خارجی سبب کی بنا پر نہیں، کسی دشمنی کی بنا پر نہیں، کوئی ہیٹرڈ دن میں آ گئی کسی چیز کی وجہ سے، وہ نہیں، بلکہ سبب اس کا فطری ہے۔ فطری طور پر انسان کسی شے سے تنفر کرے، وہ چیز خبیث ہے۔ اور ایسی بہت سی چیزیں کہ ایک چیز نجس ہے، واقع نجس ہے، مثلا جو ہے انسان باتھ روم جاتا ہے، وہاں جو نجاست وہ دیکھتا ہے، کون سا دنیا کا انسان ہے کہ جو اس کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو، تو خود بخود اس سے تنفر کرتا ہے، کراہت کرتا ہے۔ یہ جو کراہیت ہے، یہ جو نفرت فطری ہے، طبیعی ہے، یہ اس لیے کہ وہ چیز خبیث ہے۔ اسی طرح انسانوں میں اللہ نے انسانوں کے لیے بھی کہا ہے کہ انسان طیب ہوتے ہیں، انسان خبیث ہوتے ہیں۔ تو جن انسانوں کی طرف طبیعت مائل ہو فطری طور پر انسان کی، یعنی خارجی کوئی اور ریزن نہیں ہے کہ رشتہ داری ہے تو ہم محبت کر رہے ہیں، یا دشمنی ہو گئی ہے تو ہم دشمنی کر رہے ہیں، نہیں، ایک انسان ہے،
اس کے صفات کو دیکھ کر جب اس کی طرف کوئی شخص مائل ہو اس پاکیزہ صفات کی طرف تو اس کی صفات پاکیزہ ہیں اور وہ انسان طیب ہو سکتا ہے۔ عام طور پر تو اللہ نے جن مؤمنین کو طیب کہا ہے، جن کو اللہ نے خود منتخب کیا، انبیاء ہیں، معصومین ہیں، اہل بیت ہیں، مثلا مولا کائنات حضرت علی ہیں، ان کا نام لیجئے آپ، تو خود بخود انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوگی، انسانی طبیعت، بشرطے کہ اس کے اوپر زنگ نہ آ گیا ہو کفر و نفاق کا، تو انسانی طبیعت ان کی طرف مائل ہوگی۔ ایسے ہی جو علی کے مقابلے پر آئے، قدرتی طور پر ان سے کراہیت ہوتی ہے، انسان کو نفرت ہوتی ہے، کیسے لوگ تھے یہ، ایسے یہ کیسے تھے، ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو طیب کیا ہے؟ پاک، اور پاک بھی شاید اس کو اسی لیے کہا گیا کہ چونکہ انسانی طبیعت اس طرف مائل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے پر خبیث ہے، جس کی طرف انسانی طبیعت مائل نہیں ہوتی بلکہ اس سے تنفر کرتی ہے۔ اس بیس پر خدا نے جو ایک فارمولہ ہم کو دیا، احل لکم الطیبات، تمہارے لیے طیبات حلال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے جس چیز کو بھی حلال کیا ہے وہ بنیادی طور پر طیب ہے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا وہ بنیادی طور پر خبیث ہے۔ لہذا اب اگر ہمیں اپنی فطرت کا جائزہ لینا ہے کہ ہماری فطرت واقعاً بالکل صاف ستھری ہے، اس کے اوپر کوئی زنگ تو نہیں ہے، تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا میلان کسی ایسی شے کی طرف تو نہیں ہو رہا ہے جو ممنوع ہے اللہ کی طرف سے، حرام ہے۔ اگر حرام کی طرف میلان ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری طبیعت میں خباثت کی طرف میلان ہو رہا ہے، اور وہ پاکیزہ وہ طبیعت نہیں ہے جو اللہ نے ہم کو دی تھی پیدائش کے وقت۔ اس کے اوپر کچھ گناہوں کے اور خواہشات کے زنگ لگ چکے ہیں، اور اگر صرف طبیعت مائل ہو حلال کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مزاج اور ہماری فطرت جو ہے وہ الحمدللہ خود بھی پاک اور پاکیزہ ہے، اس پر کوئی زنگ نجاست کا ادھر ادھر سے نہیں آیا ہے۔ تو اللہ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں سب اس لیے کی ہیں کہ طیب ہیں، جتنی چیزیں حرام کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ وہ خبیث ہیں، خبیث یعنی کہ نجس ہیں۔ لہٰذا کم سے کم ایک وہ شخص جو مومن ہو، اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کی طبیعت حرام کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آئیے کہ طیب کے لیے بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں، لیکن چونکہ یہاں کھانے پینے کا ذکر ہے تو ایک آیت کا ہم حوالہ دینا چاہتے ہیں، اور بہت دلچسپ ہے وہ آیت کریمہ، اور اس پر گزشتہ ہفتے ہم نے ایک مکمل مجلس پڑھی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے صاحبان ایمان جو کچھ بھی زمین میں ہے اسے کھاؤ پیو، حلالا طیبا، بشرطے کہ وہ حلال اور طیب ہو۔ حلال ہے اور طیب اسی حلال کی صفت ہے، دیکھیں اس لیے نے کہا حلال اور طیب نہیں کہا، حلالا و طیبا نہیں ہے، اس لیے کہ واو کہنے سے یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جاتی، یعنی حلال الگ ہے طیب الگ ہے، اس لیے کہ معطوف علیہ کا مغایر ہوتا ہے، نہیں، حلالا اسی کی صفت طیبا، یعنی جو حلال ہے وہی اصل میں طیب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کھاؤ، اس کیفیت میں کھاؤ کہ وہ چیز حلال اور طیب ہو۔ تو چونکہ یہاں بھی کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے تو کھاؤ حلال اور طیب، اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ مت کھاؤ خبیث اور حرام، کیونکہ ایک بات معلوم ہو گئی نا، جب یہ کہہ دے کہ طیب کھاؤ اس کا مطلب ہے کہ حرام مت کھاؤ، مگر اس کو کیسے کہا ہے قرآن نے، وہ ہے قابل غور۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور دیکھو شیطانی خطوات کی پیروی نہ کرو۔
بھئی ہمیں یا ہماری طبیعت کو کہ جو صاف ستھری طبیعت ہے اس کے اوپر کوئی زنگ نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر گندگی نہیں آئی ہے, اسے گندگی کی طرف مائل کون کرتا ہے؟ شیطان. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کھاؤ پیو حلال اور طیب, مگر شیطان کی پیروی نہ کرو. نہیں, یہ نہیں کہا شیطان کی پیروی نہیں کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے جو سٹیپس ہیں, نقش قدم ہیں, ان کی پیروی نہ کرو. تو کہتا تھا سیدھا سیدھا شیطان کی پیروی نہ کرو. کہا نہیں, اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے, اور یہ ہم سب کے لیے, کہ کوئی بھی شخص گناہ کا یا حرام کھانے کا یا حرام کرنے کا یا خبیث کا عادی نہیں ہوتا, اوور نائٹ نہیں ہو جاتا, اچانک نہیں ہو جاتا. بڑے مومن ہیں, بڑے نیک ہیں, ہمیشہ حلال کھاتے ہیں, ہمیشہ جو ہے اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں, اور اچانک اب ان کی عادت ہو گئی حرام کھانے کی. ایسا اچانک نہیں ہوتا. خطوات الشیطان, سٹیپ بائی سٹیپ انسان گناہ کا عادی ہوتا ہے, سٹیپ بائی سٹیپ انسان نجس کھانے کا عادی ہوتا ہے. لہٰذا قرآن نے کیا کہا کہ تم طیبات کھاؤ, تم حلال کھاؤ, اور شیطان کے سٹیپ سے بچے رہو. اس لیے کہ وہ سٹیپ بائی سٹیپ, ایک تھوڑا سا تمہیں دے دے گا, کوئی ایک ذرا سی چکھ کے دیکھ لو نشے کی چیز, خدا نہ خواستہ. کہا چکھنا ہی تو ہے, بس ایک بار چکھ لیا تو 2 بار بھی چکھو گے. جب تک تم پہلا سٹیپ نہیں لوگے دوسرا سٹیپ نہیں لوگے. یہ پہلا سٹیپ دوسرے سٹیپ کے لیے ہے, پھر دوسرا تیسرے کے لیے, اور جیسے جیسے سٹیپ بڑھتے جائیں گے اتنا ہی پھر واپس آنا مشکل ہوتا جائے گا. اچھا, اب آئیے دوسرا جملہ اس کا. تو یہ بات ہوئی احل لکم الطیبات, ایک جنرل فارمولہ دے دیا کہ تمہارے لیے طیبات حلال ہیں. وما علمتم من الجوارح مکلبین, اور وہ شکار تمہارے لیے جائز ہے جو وہ شکاری جانور کریں جنہیں تم نے سدھایا ہو, جنہیں تم نے تعلیم دی ہو, تربیت دی ہو, وہ تمہارے لیے جائز ہے. تو اب یہاں 3 لفظ ہیں اس ٹکڑے کے, اس پہ غور کیجئے گا. وما علمتم, دوسرے ومن الجوارح, تیسرے مکلبین. جوارح علمتم یعنی تم نے ان کو تربیت دی ہو, سکھایا ہو, سدھایا ہو. تو وہ شکار جو کیا جائے, اس شکار کی پہلی شرط یہ ہے, اور یہ بنیادی شرط ہے, کہ وہ شکار کرنے والا جانور تربیت یافتہ ہو. اگر تربیت یافتہ نہیں ہے, چاہے وہ شکاری جانور ہے, یعنی اس کو شکاری جانور کہہ کے اس کو بیچا گیا ہے, مگر وہ تربیت یافتہ نہیں ہے, اس نے شکار کیا, وہ شکار جائز نہیں ہے. اب اس کی تشریح بات کے ٹکڑے میں ہوگی اور ہم وہیں اس کو بیان کریں گے, لیکن یہاں اتنا ہی عرض کر رہے ہیں کہ اس کی تربیت ہوئی ہو. اب آپ کہیں تربیت کیا مطلب؟ تربیت کے لیے کم سے کم 3 شرطیں پیش کی گئی ہیں. پہلی شرط یہ ہے تربیت, کہ جب تم اسے حکم دو کہ جاؤ شکار کی طرف اشارہ کرو, وہ فوراً چلا جائے, روکے نہیں, جھجک اور ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کرے, چلا جائے فوراً. جیسے تم کہو کہ جاؤ اشارہ کرو, جو بھی آپ نے اس کو الفاظ تعلیم کیے ہیں, اشارے آپ نے اس کو دیے ہیں, وہ اشارہ پائے اور جا کر شکار کرے. یہ پہلی شرط ہے. جب آپ اس کو روک دیں تو فوراً رک جائے, یہ دوسری شرط ہے. چاہے وہ شکار پر پہنچ گیا وہاں رک جائے. یہ عجیب شرطیں ہیں, اور ان شرطوں کو آپ اپلائی کریں انسان کے اوپر, کہ انسان بھی اسی وقت صحیح منزل پر ہو سکتا ہے کہ جب وہ اطاعت کی اس منزل پر ہو. کہو جاؤ چلا جائے, رک جاؤ رک جائے, اور ایسی وقت پر رک جائے شکار پر پہنچ چکا ہے پھر بھی رک جائے. تیسرے کیا ہے؟
شکار کو پکڑ کے خود نہ کھانے لگے. عجیب شرط ہے یہ بھی. یعنی شکار اپنے لیے نہ کرے, اپنے مالک کے لیے کرے. اس کا جو بھی کام ہو اس کی اطاعت جو ہے فل اطاعت ہے. تو یہ تین جو بنیادی شرطیں ہیں اس کو دیکھیں آپ. ان تین بنیادی شرطوں پر اگر عمل کرے تو ایک نجس جانور کا شکار بھی پاک ہوتا ہے, پاک ہو جاتا ہے نجس جانور کا شکار. تو یہ تین شرط. ما علمتم, تم نے اس کو جو سکھایا ہو. من الجوارح, دوسرا لفظ ہے جوارح. جوارح جو ہے جارحہ کی جمع ہے, پلورل ہے. جارحہ اس کا سنگولر ہے. جارحہ جرح سے ہے, اس کا مادہ ہے جرح. جرح کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے زخم لگانا. تو چونکہ جو شکاری جانور ہوتے ہیں, چاہے شکاری پرندے ہوں یا شکاری جانور ہوں, یہ دونوں کیا کرتے ہیں, شکار کو زخم لگاتے ہیں. اس زخم سے ہی تو شکار قابو میں آتا ہے. تو اس نسبت سے ان کو جارحہ کہا گیا ہے. ایک یہ وجہ ہے. ایک اور وجہ جو زیادہ مقبول ہے مفسرین کے درمیان, وہ یہ ہے کہ جرح جو ہے وہ کسب کے معنی میں ہے, کمانے کے معنی میں. تو چونکہ یہ شکاری جانور جو ہیں وہ اپنے مالک کے لیے کمائی کا سبب بنتے ہیں, جا کر وہ شکار کما کر لے آئے, شکار کسب کر کے لے آئے. تو یہ خیر یہ ایک لغوی بحث ہو گئی. دونوں معنی اپلائی ہوتے ہیں اس پر, اس لیے کہ وہ جانور جو ہیں وہ زخم بھی لگاتے ہیں اور جانور سبب کسب بھی بنتے ہیں. تو دونوں لینے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور یہ کوئی بحث کی بات بھی نہیں ہے. تو جوارح ہے, لیکن اس جوارح کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں کہ یہ جانور جب شکار کرنے جائے, جوارح زخم لگائے, تو اس میں شرطیں ہیں کافی. اگر آپ تفصیل میں جانا چاہیں تو فقہی کتابوں میں آپ کو تفصیلات ملیں گی. ہم اس درس میں اتنی تفصیلات بیان نہیں کر سکیں گے. بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آ سکیں گے, جو آ سکتے ہیں کہ شکار کا طریقہ کیا ہے, شکار کی شرطیں کیا ہیں, اصول کیا ہیں. یہ ایک تفصیل ہے, لیکن چند جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں ہم. کہ شکار کے لیے جانور کو بھیجا, اگر وہ شکار مر جائے اس سے پہلے کہ مالک وہاں پہنچے, تو وہ شکار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب جو ہے مکلبین میں آئے گا. مکلبین کلب سے ہے, کلب یعنی کتا. تو روایات میں یہ ہے کہ اصل میں جوارح یعنی شکاری جانوروں میں تخصیص کی گئی ہے وہ جانور صرف جو کتا ہو اور ٹرینڈ کتا ہو. اگر کتا ٹرینڈ ہے اور اس نے شکار کیا ہے, اور اس کے شکار سے اور اس کے زخم لگانے سے اس کے حملے سے شکار مر جائے مالک کے آنے سے پہلے, تو یہ شکار جائز ہے, یہ جانور حلال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا, مکلبین. مکلبین کا لفظ جو ہے یعنی شکاری کتوں کی تربیت دینے والے, ان کو تعلیم دینے والے, ان کی طرف, تو ان کتوں کی طرف اشارہ ہے. تو اگر ایسا ہو تو وہ جائز ہے. اگر شکاری کتے کے علاوہ باز نے شکار کیا, مثلا باز بھی شکاری جانوروں میں شمار ہوتا ہے اور اس کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے, بہت ٹرینڈ ہے وہ. اس نے جا کے ایک شکار کیا, مالک جب تک پہنچا وہاں وہ مر گیا, حرام ہے. تو اگر شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور جانور شکار کرے
چاہے تربیت یافتہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا شکار اس وقت حلال ہے جب مالک مرنے سے پہلے اس شکار کے پہنچ جائے اور اس کو ذبح کرے، نہیں تو جائز نہیں ہے۔ تو مکلبین میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکاری کتے کی طرف خاص طور پر اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد کا ٹکڑا یہ بھی دلچسپ ہے، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، ٹریننگ ہم کیا دیں گے، کیسے دیں گے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے، جو علم تم کو اللہ نے دیا ہے وہ تم ان کو سکھاؤ۔ اس کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں، یعنی کہ جو اللہ نے تم کو عقل دی ہے، ورنہ جانوروں کو کوئی سکھا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ نے جو تم کو عقل دی ہے اس کے بیس پر ایک جانور جو بالکل ہی بے عقل ہوتا ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، سمجھ نہیں ہوتی، مگر تم کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ تم ان کی تربیت کر سکتے ہو جانور کی۔ مما علمکم اللہ، تعلمونہن مما، جو تم کو اللہ نے سکھایا ہے وہ تم ان کو دے دو۔ ایک یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس طریقے سے ان کی تربیت کرو جس طریقے سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر تربیت یافتہ شکاری کتے اگر شکار کریں تو جائز نہیں ہے۔ پھر مما علمکم اللہ کی طرف یہ اشارہ ہے کہ تعلیم اسلامی طریقے سے ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہوں، ٹرینڈ ہوں، مگر کسی اور طریقے سے ٹرینڈ ہو، ان کو وہ ٹریننگ نہیں دی گئی ہو جو اسلامی شرطوں پہ پوری اترتی ہو، تو نہیں ہے۔ ایک اور اشارہ مما علمکم اللہ میں یہ ہے کہ تعلیم دینے والا یا شکار کرنے والا اور اس جانور کو چھوڑنے والا، یہ بنیادی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، اس کو رکھیے گا ذہن میں۔ ظاہر ہے کہ یہ اگر شکار میں نہیں ہے تو کم سے کم، یعنی اگر شکار ہمارے آج کے اس میں نہیں ہے عام طور پر ہماری زندگی میں، لیکن ذبیحے میں بھی یہی شرط آتی ہے جو یہاں ہے۔ کیا ہے؟ مما علمکم اللہ، اللہ نے تم کو جو سکھایا ہے وہ تم ان کو سکھاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک اشارہ اس میں یہ ہے کہ اس جانور کو چھوڑنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ نے ٹریننگ دی، ٹریننگ دے کے کسی نان مسلم کو وہ جانور حوالے کر دیا، اس نے اس کو اشارہ کیا، اس نے جا کر ایک شکار پکڑا، وہ شکار حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھوڑنے والا کون ہے؟ مسلمان ہے۔ کیونکہ شکار اصل میں ذبیحے کی طرح ہے۔ فرق یہ ہے کہ ذبیحے میں آپ چھری یوز کر رہے ہیں، یہاں پر آپ جانور یوز کر رہے ہیں جانور کے لیے۔ تو یہ جانور ہے آپ کا، یہ ہم مثال دے رہے ہیں آپ کو اپنے طور پر سمجھنے کے لیے کہ وہ اس چھری کی طرح ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں۔ اب اگر وہ چھری کوئی نان مسلم یوز کرے ذبح کرنے کے لیے، تو چاہے وہ اسلامی طریقے سے ذبح کر رہا ہو، لیکن ذبح کرنے والا نان مسلم ہے تو وہ گوشت جائز نہیں ہے۔ یہ جو ذبیحے میں شرطیں ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ تو کتے کو جب تم چھوڑو تو جو وہ تمہارے لیے پکڑ کے رکھیں اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب دیکھیں کہ جانور اتنا سدھایا ہوا ہو، تربیت یافتہ ہو کہ جب وہ شکار تک پہنچے تو شکار کو کھانا نہ شروع کر دے۔ امسکنا علیکم، تمہارے لیے اس کو پکڑ کے رکھے۔ اب یہ کتا ہے، اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، اسی بیچ میں وہ مر گیا تب بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ تم پہنچ گئے اور تم نے ذبح کر لیا تو بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ البتہ اگر تم پہنچ گئے اور وہ زندہ ہے اور اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے،
اور تمہارے سامنے وہ مر جائے تو پھر جائز نہیں ہے. ساری شرطیں ہیں. تمہارے سامنے نہیں مرنا چاہیے اس کو. اگر تم پہنچ گئے ہو اور وہ زندہ ہے تو تم اس کو ذبح کرو. تمہارے پہنچنے سے پہلے مر گیا ہے اور پکڑنے والا شکاری کتا ہے تو جائز ہے. کتنی تفصیلات ہیں، مگر یہ ساری تفصیلات کہاں سے مل رہی ہیں؟ اسی آیت سے. تو اپیرنٹلی آپ جب آیت کو پڑھ کے گزر جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں تو سمپل سی آیت ہے، سمجھ میں نہیں آئی. لیکن جب فقہا اس میں باریکیوں میں جاتے ہیں تو یہ سارے مسائل انہی الفاظ سے، امسکنا علیکم، انہوں نے تمہارے لیے پکڑ رکھا ہو، اس سے فقہا نے تمام جو ہے مفاہیم اخذ کیے. اور اس کے لیے روایات بھی ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. بہت ہی دلچسپ روایت ہے، اور اس سے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ شکاری کتے کی اتنی اہمیت کیوں ہے اور دوسرے شکاروں کے لیے کیوں، کہ بھئی یہ اگر پہنچ جائے تو حلال ہو، تو کیا وجہ ہے؟ کیا عمدہ بات مولا نے فرمائی ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کل شیء من السباع تمسک الصید علی نفسها الا الکلاب المعلمہ فإنها تمسک علی صاحبها. کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ کتا ایک طرف نجس ہے، دوسری طرف اس کا شکار پاک ہے، اور دوسرے جو جانور وہ نجس نہیں ہے، ان کا شکار حرام ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ امام بتا رہے ہیں اس کا ریزن. اور ریزن بھی اسی قرآن کی آیت کے امسکنا علیکم. دیکھیں نا، اب بظاہر چھوٹا سا لفظ ہے، پڑھ کے گزر جائیں گے آپ، کہ جو تمہارے لیے پکڑ کے رکھے جانور. امام نے فرمایا کہ جتنے بھی شکاری جانور ہیں وہ سب جانور کو پکڑتے ہیں اپنے لیے. صرف کتا ایک ایسا جانور ہے جو جانوروں کو پکڑتا ہے اپنے مالک کے لیے، اپنے لیے نہیں پکڑتا. بہت باریکیاں اس میں، اور وقت جو ہے تمام ہو رہا ہے. تو مالک کو جو نظر میں رکھے، اگر نجس بھی ہے تو اس کی اتنی اہمیت ہو جاتی ہے. مالک کی مرضی کو نظر میں رکھو، اپنی خواہشات کو نہیں، اپنی خواہشات کو مت رکھو نظر میں. یہ کتا کیا کرتا ہے کہ وہ جانور، وہ شکار کو پکڑتا ہے، مگر اس پکڑنے میں بھوکا وہ بھی ہے، ضرورت اس کو بھی ہے، کھانا اس کو بھی ہے، مگر کھاتا نہیں ہے. پکڑ امسکنا علیکم، امسکنا رو کے رکھتا ہے. اب جانور پہنچ گیا، مطلب مالک پہنچ گیا، مالک نے جتنا اس کو دے دیا اتنا اس نے لے لیا. یہ صفت ہے کتے کی. اور سبحان اللہ، ابھی دیکھیں نا آپ، اس سے پہلے وما اکل السبع حرمت علیکم سے جو آیت شروع ہوتی ہے، تمہارے لیے حرام کر دیا گیا، اور اس میں وما اکل السبع آیت نمبر 3 میں ہے، اور جو وما اکل السبع، اور جو درندہ جانور کھا لے میتے کے ضمن میں، کہ جو مردار جانور ہیں جن کا کھانا حرام ہے، ان میں سے وہ جانور جنہیں درندہ جانور پھاڑ کھائے، یہ تھا کہ نہیں؟ اب چونکہ وہ میتا کے ضمن میں آ رہا ہے تو اب اس کو ذرا سا الگ سے قرآن بیان کر رہا ہے کہ نہیں، مما امسکنا علیکم. یہ شکاری کتا، یہ بھی درندہ جانوروں میں آئے گا، اس کا شمار ہوگا، مگر چونکہ یہ ٹرینڈ ہے اور اس کی فطرت میں یہ ہے کہ خود نہیں پھاڑ کھاتا. اس کا مقصد جانور کا پھاڑ کھانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ کہ جو اس نے اشارہ کیا مالک نے، اس کے اشارے کے اوپر جا رہا ہے، اس کے اشارے پر رک رہا ہے، اس کے اشارے پر کھا رہا ہے، اس کے اشارے پر نہیں کھا رہا ہے. جو کچھ کر رہا ہے مالک کی اطاعت کر رہا ہے. مالک کی اطاعت کی وجہ سے یہ اس کو منزلت ملی کہ اس کا شکار ایک مومن کے لیے حلال ہوا.
اب یہاں ایک اور جو ہے روایت ہے وہ ہم پیش کر دیں آپ کے سامنے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے اور مجموع البیان میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اذا اکل الکلب من الصید، پیغمبر فرماتے ہیں فلا تأکل منه فانما امسک علی نفسه. دیکھیں باریکیاں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کتا ٹرینڈ ہے، اب وہ اتفاق ہے جانور ہے، کتنی بھی اطاعت کرے، لیکن مثلا بھوک میں ہے یا کسی اور وجہ سے اس نے کیا کیا، ایک شکار کو اس طرح کیا، اس نے گیا اور کھانا شروع کر دیا اس شکار کو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ تم اب اس میں سے مت کھانا، اب وہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ما اکل السبع میں آ گئے نا. وجہ پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، اس لیے کہ اس نے اس جانور کو اب تمہارے لیے نہیں اپنے لیے پکڑا تھا. تو جب یہ جانور اپنے لیے پکڑے جائز نہیں ہے. اگر اس کو ہم اسی مثال کی طرف لے آئیں چھری والی، تو چھری میں وہ اتنی بھی سمجھ نہیں ہوتی، ظاہر ہے کہ نہ اتنا یعنی جو ہے صفت ہوتی ہے تحرک بالارادے کی، اپنے ارادے سے تو چھری نہیں چلتی نا. لیکن اگر چھری کہیں رکھی ہوئی ہو اور گر جائے کسی جانور پر اور جانور مر جائے تو کیا ہے؟ وہ جانور جائز ہے؟ چھری گر رہی ہے اور آپ نے وہاں سے ارے چھری گر رہی ہے اور جب تک میں پہنچوں گا اس وقت تک وہ مر جائے گا، تو آپ نے چھری کے گرتے گرتے کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ اکبر، جائز ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو چھری چلانی، مسلمان کو، اور چھری خود گر گئی. اسی طرح یہ جانور جو ہے یہ آپ کی چھری کی طرح ہے، آپ اس کو بھیجیں، آپ کے حکم پر جائے، آپ کے حکم پر رک جائے، آپ کے لیے شکار کو پکڑ کے رکھے، آپ کے لیے. لیکن اگر یہ خود چلا جائے، اپنی مرضی سے چلا جائے، آپ نے نہیں بھیجا، اس نے شکار کو پکڑ لیا، یا یہ کہ آپ کے حکم سے تو گیا مگر اس نے جا کے اس کو کھانا شروع کر دیا، تو شرطیں پوری نہیں کی اس نے، آپ کے لیے نہیں ہوا، اپنے طور پہ کر لیا، حرام ہے. اب آئیے اس کے بعد کا لفظ ہے، اور وقت بھی تمام ہو رہا ہے اور آیت بھی تمام ہو رہی ہے. تفصیلات بہت ہیں اس میں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوال آ سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں. جب یہ سوال کیا گیا تو طیبات ایک جنرل جواب دے دیا گیا، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں. کیا پرندوں میں کون سے پرندے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں، اور چوپایوں میں کون سے، کیا علامتیں ہیں ان کے حلال اور حرام ہونے کی، یہ تفصیلات ہیں. اس پر گفتگو ہو سکتی تھی لیکن اب وقت نہیں ہے. آپ اگر فقہی کتابوں میں جائیں گے تو آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. آخری بات جو کہی گئی وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، اللہ کا نام لو. اب یہ اللہ کا نام لو، کس پر اللہ کا نام لو؟ کس پر اللہ کا نام لو؟ وہ جو اس نے پکڑ کے رکھا ہے اس پر اللہ کا نام لو؟ نہیں. بنیادی طور پر پھر وہی چھری والی بات، جب آپ چھری چلاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ واللہ اکبر آپ کو کہنا واجب ہے. اگر نہیں کہا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو بسم اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا ذبح کرتے وقت واجب ہے. اب آپ اس جانور کو بھیج رہے ہیں ایک جانور کو شکار کرنے کے لیے، جس وقت چھوڑتے وقت کہیں بسم اللہ واللہ اکبر. اگر اس وقت بسم اللہ واللہ اکبر نہیں کہا تو وہ حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اب یہ ہمارا اپنی طرف سے ایک بات ہے. ہو سکتا ہے اس کے ریزن یہ ہو کہ وہ اگر خود کھا لے تو جانور حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے لیے کیا، اپنے مالک کے لیے نہیں کیا. ایسی تم بھی اگر اس کو بھیجو اور صرف اپنے لیے بھیجو اور اپنے مالک کی جو تمہارا مالک ہے اس کی مرضی تمہاری نظر میں نہ ہو تو بھی حرام ہو جائے گا. تسلسل ہے، تم اس کے مالک ہو، تمہارا بھی کوئی مالک ہے. اس کو اگر تمہارے حکم کی اطاعت کرنی ہے تو تم کو بھی اپنے مالک کے حکم کی اطاعت کرنی ہے. تو کھاتے ہوئے تمہیں بسم اللہ واللہ اکبر اس کو چھوڑتے وقت کہنا ہے.
یہاں پر کچھ فقہا، شیعہ فقہا نہیں، دیگر فقہا کنفیوز ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے آج آپ اس امریکہ میں بہت سے لوگ آ کر سوال کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ جا کر گوشت لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں اور اس پر بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کہا کہ وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو اور بسم اللہ کرو. غلط ہے یہ بات. پہلی بات تو یہ کہ یہ شکار کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. نمبر 2، وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو، نہ کہ جب گوشت آ جائے تیار ہو جائے کاٹ کے لا کے کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں، اسی وقت جس وقت تم نے بھیجا ہے جانور کو، یا وہاں پہنچے اور وہ جانور زندہ تھا اور اس کو تم ذبح کر رہے ہو تو اس وقت اللہ کا نام لو، صرف کھاتے وقت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کی دیگر آیات میں بیان کیا گیا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے. اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لم یذکر. لم جو ہے ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ماضی کے لیے یعنی مخصوص ہے ماضی کے لیے. لم یذکر ماضی میں پہلے، نہ کہ اس وقت جب تم کھا رہے ہو. کھا رہے ہو تو یہ تو حال ہو گیا نا، اس میں مضارع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے. لم یذکر، جب تم کھانے لگو تو یہ سوچ لو کہ کیا اس پر پہلے اللہ کا نام لیا جا چکا ہے. کب لیا جا چکا ہے؟ وہی ذبح کرتے وقت یا جانور کو چھوڑتے وقت. تو یہ تصور غلط ہے کہ گوشت کہیں سے بھی خرید لو، اس پر اللہ کا نام لو اور وہ حلال ہو جاتا ہے. صحیح نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ بہت جلد حساب کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک تقویٰ نہیں ہے انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پر حلال و حرام کا خیال جب ہی رکھے گا جب خوف خدا ہوگا اور یہ تصور ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہم کو حساب دینا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لیتا ہے. صلوات محمد و آل محمد.